نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال یہ ہے محرم الحرام کا تقدس کیا ہے، اور محرم الحرام میں خاص کون سی عبادت ہے جو کرنی چاہیے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین جو روزے ہیں وہ ماہ محرم کے ہیں۔ افضل ترین جو روزے ہیں وہ ماہ محرم کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔ ماہ محرم اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ماہ محرم میں نفلی روزوں اور نفلی عبادات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔ اور جو 4 حرمت والے مہینے ہیں تو ان مہینوں میں سر فہرست محرم الحرام ہے۔ 4 حرمت والے مہینوں میں قرآن مجید میں جو 4 حرمت والے مہینے بیان فرمائے گئے ہیں ان میں سر فہرست محرم الحرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اس مہینہ سے چونکہ سال کی ابتدا ہوئی، اس لیے اگر اس ماہ میں خیر کی بنیادیں رکھ دی جائیں گی تو سارا سال انشاءاللہ خیر و برکت کی ہی قوی امید رکھی جائے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، راویہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عاشوراء کے دن 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعثت سے قبل زمانہ جاہلیت جو تھا، دور جاہلیت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو بھی آپ نے خود یہ روزہ رکھا، بلکہ اس روزہ کو عاشوراء کے روزہ کے رکھنے کا لوگوں کو حکم بھی فرمایا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تو جو چاہے یہ روزہ رکھے، اب جو چاہے یہ روزہ رکھے، جو چاہے یہ روزہ چھوڑ دے۔ تو اس حدیث سے کچھ باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بعثت سے قبل بلکہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں قیام کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ، ایک یہ بات معلوم ہوئی۔ اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ روزہ فرض کے درجہ میں تھا۔ یہ روزہ کیا تھا؟ فرض کے درجہ میں تھا۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی۔ اور تیسری یہ بات معلوم ہوئی، جب رمضان المبارک کے روزے فرض قرار پا گئے تو اس وقت 10 محرم کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، کہ اب یہ روزہ واجب نہ رہا بلکہ مستحب ہو گیا۔ اب یہ روزہ کیا ہو گیا؟ مستحب۔ تو مستحب جو ہے اس کا حکم یہی ہوتا ہے، کوئی رکھے گا تو اس کا ثواب ملے گا، کوئی نہیں رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اب اس روزہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اسے بہت بڑا ثواب ملے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ روزہ نہ رکھے تو وہ شخص گناہگار نہیں ہے، اور نہ اس پر کوئی ملامت کی جا سکتی ہے، کیونکہ اب یہ روزہ مستحب کے درجہ میں ہے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام جو ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ بنی اسرائیل رکھا کرتے تھے۔ وہ کیوں رکھتے تھے؟
کہ اس تاریخ کو بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات ملی تھی، یعنی فرعون سے۔ دشمن سے 10 تاریخ کو کیا ملی تھی؟ بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، تو اسی خوشی میں وہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس روزہ کے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ جو ہے 7 9 محرم کا روزہ رکھ لیا کرو یا 11 محرم کا روزہ رکھ لیا کرو، یعنی آپ تم 2 روزے رکھا کرو تاکہ بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے، بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہوئے تم 2 روزے رکھ لیا کرو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تم 3 روزے رکھ لیا کرو۔ تم کتنے روزے رکھ لیا کرو؟ تم 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔